فرمایا اتنی ہے کہ اگر تم ایک مرتبہ پڑھو گے، ہمیں کیا معلوم بھائی، ایک مرتبہ پڑھو گے تو 10 پاروں کا ثواب ملے گا، 3 مرتبہ پڑھو گے پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ کیا نہیں بتایا ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کون سی چیز نہیں بتائی قرآن میں؟ یہ وظیفہ پڑھو گے، یا حی یا قیوم پڑھو گے یہ ہوگا، لا حول ولا قوہ پڑھو۔ حضور نے فرمایا یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، یاد بھی کر لیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمام بیماریوں کی شفا کے لیے بہترین نسخہ ہے، یہ حدیث ہے، تمام بیماریوں کے لیے۔ علامہ صاحب ہے شاید وہ اس کو سنے بھی دیکھتے ہیں، ان بیمار تھے کئی عرصے سے، تو علاج ہی نہیں ہو رہا تھا، علیل ہو گئے، تو بزرگوں نے بتایا بھی ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھا کرو۔ وہ بھول گئے، پھر گئے، کہے جی میری بیماری نہیں جا رہی، انہوں نے کہا پڑھی ہے تسبیح، کہتے جی نہیں پڑھی، انہوں نے کہا 500 مرتبہ پڑھو ہر نماز کے بعد۔ وہ خود اپنی زبانی بتاتے ہیں، کہتے ہیں کچھ ہی دن ہوئے تھے مجھے اللہ نے بالکل شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دی، میں ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح سے نبی علیہ السلام جو چیز شفا دے رہی تھی، جو چیز بندے کی روح کو تازہ کر رہی تھی، جو چیز بندے کو رزق دے رہی تھی، جو چیز قبر میں جو حفاظت کا ذریعہ بن رہی تھی، قرآن کی وہ آیات، قرآن مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عوف بن مالک آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک تو میں غریب ہوں، دوسرا میرا بیٹا کفار نے پکڑ لیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا میں پریشان ہو کے غریب بھی ہوں اور بیٹا بھی میرا کفار نے پکڑ لیا۔ حضور نے فرمایا جاؤ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھو۔ خود حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں میں خود گیا، چل کے اپنی بیوی کو کہا، میری بیوی اور ہم سب مل کے پڑھنے لگ گئے۔ کچھ دیر ہم نے پڑھا تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے جا کے دروازہ کھولا، دیکھا تو میرا بیٹا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یار آ گئے؟ اس نے کہا ابو جی کلہ نہیں آیا، 4000 بکریاں بھی دشمنوں دیا لے آیا، وہ غفلت میں سو گئے تھے، میں 4000 بکریاں بھی ہاں کے لے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا اب ہم یہ استعمال نہیں کر سکتے، پہلے رسول اللہ سے پوچھیں گے۔ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو حضور نے فرمایا بھی تم نے رزق کی تو شکایت کی تھی، اللہ نے بیٹا بھی دے دیا، رزق بھی دے دیا، یہ تمہارا ہی ہے۔ پھر یہ آیت اتری وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ ایک آیت کا کچھ حصہ، ایک مکمل آیت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر مجھے وہ آیات معلوم ہے، فرمایا یہ وہ آیت ہے کہ دنیا کے سارے مصائب، آخرت کے سارے مصائب، سارے غم دکھ اس آیت کے ذریعے اللہ دور فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ جب لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو اس وقت جو ہے یہ آیت مبارکہ اتری۔ اور یہ آیت اگر کوئی بندہ اپنے رزق کے لیے، یہ میری طرف سے آپ تمام احباب کو اجازت دی ہے، نماز فجر پڑھنے کے بعد بولنا نہیں ہے سورج نکلنے تک، یہ آیت بلا تعداد پڑھتے رہنا ہے، تعداد نہیں۔ آپ انشاءاللہ تعالی کچھ دنوں میں دیکھیں گے کہ رزق میں اللہ کس قدر برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ سورۃ الطلاق میں ہے، میں نے پڑھ کے سنا دی ہے، آپ نے وہاں سے دیکھ لینی ہے، آپ کو مل جائے گی۔ سورۃ الطلاق میں ہے، 28ویں پارے میں ہے یہ آیت مقدس، اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ اور ظاہر ہے دونوں چیزیں ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح پڑھ لیں تو بڑی برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد جب سورج نکل آئے نا تو 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ دیں، وہ دونوں برکتیں نصیب ہو جائیں گی۔ آیت بھی اتری، حضور نے بتائی، لا حول ولا قوت صحابی نے پڑھا، تو اس سے پھر بڑی برکات نصیب ہو جائے گی۔ تو ہمارے آقا نے ہر چیز ہمیں بتا دی، بتانے کا مقصد یہ ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہر چیز۔ میں اس جملے پہ اختتام کر دیتے ہیں آج، صرف پھر ترجمہ انشاءاللہ کل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ صحابہ کرام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضور کو عرض کی یا رسول اللہ جو کچھ اللہ آپ کو دیتا ہے نا وہی کچھ اللہ آپ کے توسل سے ہمیں بھی دیتا ہے، یعنی جو کچھ حضور کو اللہ دیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو عطا کر دیتے، بغیر چند خاص چیزیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز تھا وہ نہیں حضور نے بتایا۔ اور خاص مقام نبوت اور رسالت، حضور کا اپنا خاص مقام ہے، یہ تو کسی کو نہیں نہ مل سکتا۔ اس کے علاوہ حضور کے پاس ولایت تھی، حضور کے پاس صداقت تھی، حضور کے پاس عدل تھا، حضور نے عدل کے ذریعے فاروق بنا دیا، صداقت کے ذریعے صدیق اکبر بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ حضور کے پاس تھا وہ سارے کا سارا دیا۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ ہر چیز اللہ نے، کیونکہ حضور کی جیسے حضور کو ملتی تو سب سے پہلے حضور یہ خواہش کرتے کہ یا اللہ میری امت کو عطا فرما۔ معراج پہ گئے تو کیا کہ یا اللہ یہ مجھے تو ہو گئی، میری امت کی معراج، میری امت کی بھی معراج ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے پھر معراج کے دن نماز عطا فرمائی، اور میں محبوب آپ کی امت کو بھی معراج عطا کر دی ہے، وہ نماز معراج بنا دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی کہ حضور
درود پاک اللہ فرماتا ہے فرشتے بھی اور آپ پر سارے پڑھتے ہیں، ہمیں اس سے حصہ نہیں ملا۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا، اللہ نے فرمایا والذی یصلی علیکم وملائکتہ، فرمایا جو اہل ایمان ہے اللہ ان پر بھی اور فرشتے بھی ان پر بھی درود پڑھتے ہیں، ان پر بھی درود پڑھتے ہیں۔ جب وہ نبی پر درود پڑھتے ہیں تو ان پر بھی درود آتا ہے، وہ فرشتے درود لاتے ہیں۔ یعنی ہر چیز سے ہمیں رسول اللہ نے، کوئی کائنات میں ایسا سخی نہیں ہو سکتا ہے کہ پیر نو 5 وظیفے لب جاننا، اللہ جانتا ہے، وہ پاؤں میں روند کر ایک عد دیتا ہے۔ عامل لوگ اللہ کے ولیوں کی میں بات نہیں کر رہا، عامل لوگ اللہ کے ولی بھی دیکھ کے دیتے ہیں جی یہ لائق ہے یا نہیں ہے، یہ کیسے ہے۔ میرے آقا کے پاس جو بھی آیا یار، اب ایسے کرنی نے حضور سے ملاقات کی تھی، حضور نے ان کو بھی عطا فرما دیا، ان کو بھی عطا فرما، ان کی فضیلتیں بیان فرما دی، ان کا مقام بیان فرما دیا، ان کا مرتبہ بیان فرما دیا۔ اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا بھئی تو دسو جڑا تعجب والا ایمان ہے، بندہ ایمان ویکھے تے تعجب کرے، وہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا نبی ہوں گے، رسول ہوں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، وہ تو نبی تو اللہ سامنے وحی آتی ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی حضور اسی ہوں گے۔ پھر حضور نے فرمایا تم سارا کچھ میرا سامنے دیکھتے ہو، تمہارا تعجب والا ایمان کیسے ہے؟ انہوں نے کہا حضور ہمیں پھر معلوم نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان کے ایمان پر تعجب ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، روئیں گے تڑپیں گے میرے لیے، اور انہیں مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ بتائیں یار ہماری بات بھی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی محبت ہے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ان کو بھی ان کو اپنا حصہ دیا، ہمیں اپنا حصہ عطا فرما دیا۔ تو اس قدر حضور سخی تھے، جو کچھ رب دیتا اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا حریص علیکم، فرمایا تمہارے اوپر حریص ہیں تمہارے نبی، حریص ہیں، جو کچھ ملتا ہے ہمیشہ سارا امت کو عطا فرما دیتے ہیں۔ حریص علیکم، قرآن میں اللہ نے فرمایا، سورہ توبہ کی آخری آیت لقد جاءکم میں حریص علیکم۔ تو ایسے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں چاہیے کہ حضور کی تعلیمات پر اپنے عمل کرتے ہوئے اپنے نبی سے وفا کریں اور حضور کی امت کی خیر مانگیں۔ ہم جہاں تک ہیں ہمارے ہاتھ ہیں، ہاتھ کبھی نیچے نہ کریں، بھلے سال نہیں 2 سال گزر جائیں، اپنے ہاتھوں میں اب مسلمانوں کے لیے دعا ضرور رکھیں۔ اللہ تہجد کے وقت ٹائم دے، مسجد میں وقت عطا فرمائے، اکیلے میں بیٹھے ہوئے ہیں دل میں اپنے لیے دعا کریں، رزق مانگ رہے ہیں، ساتھ ہی اپنے مسلمان جہاں کہیں بھی مسلمان، بالخصوص تو غزہ کے مسلمان ہیں نا، ویسے پوری دنیا میں مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کو تہش نہش کیا جا رہا ہے، لیکن امتحان ہے، اللہ رب العزت مسلمانوں کو پھر سے عزت نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک